السلام علیکم ناظرین، رانا ثناء اللہ نے آج روادار تقریر کی نیشنل اسمبلی میں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ہم جیتے ہوئے نہیں ہیں، پورے قوم جانتے ہیں کہ ہمیں جتوایا گیا ہے، ہمارے اوپر خصوصی فضل اور رحم کیا گیا ہے، اور جن کی طرف سے کیا گیا ہے انہوں نے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر ملک میں جو ہے وہ عدم استحکام کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے۔ میں اپنی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں، اور وزیر اعظم صاحب اس بارے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان نقصانات کی تلافی میں گورنمنٹ جو اپنا کردار ادا کر سکتی ہے وہ کرے۔ معاملے کو، اس مسئلے کو جو ہے وہ، اس ناسور کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے۔ جناب اسپیکر، آج کی اس موشن کے حوالے سے پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جسے مدر آف دی انسٹیٹیوشن اور ملک کی، قوم کی رہنمائی کی نہ صرف ذمہ داری ہے بلکہ اس سے افضل کوئی اور ادارہ نہیں ہے۔ تمام اداروں کا اپنا اپنا ڈومین ہے، ان کی اپنی اپنی جو ہے وہ آئینی جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، ان کا اپنا اپنا آئینی اختیار ہے، لیکن وہ تمام اختیارات اور ان اداروں کا ڈومین جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مرہون منت ہے، کیونکہ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جس نے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنایا ہے، جس نے یہ طے کیا ہے کہ کون سا ادارہ جو ہے وہ کس طرح سے اور کس دائرہ کار میں جو ہے وہ کام کرے گا۔ اور میں اگر یہ بھی کہتا چلوں کہ پارلیمنٹ کو، اس معزز ادارے کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتا ہے، وہ کسی بھی اختیار کو بڑھا بھی سکتا ہے، اس میں کمی بھی لا سکتا ہے۔ اس عرض کے بعد میں یہ بات اس معزز ادارے پارلیمنٹ کے سامنے رکھنی چاہوں گا کہ آج حکومت کو اور پوری قوم کو، بلکہ اس کے ساتھ تمام اداروں کو 3 بنیادی نکات کے اوپر جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اس کے اوپر ڈسکشن کرے اور ڈیبیٹ کرے اور اس کے ذریعے سے رہنمائی دے، اور اس رہنمائی سے جو ہے حکومت یہ کوشش کرے گی کہ ان چیزوں سے جو ہے وہ نبردآزما ہوا جائے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی، انتظامی اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتی بحران ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ بحران نہیں ہے، بحران پیدا کیا گیا ہے، پیدا کیا جا رہا ہے، مسلسل اس میں اضافے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اگر ان کوششوں کی طرف دھیان دیا جائے تو شاید جا کے ایک ہی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ رکتی ہے، جو چند لوگ ہیں ان کے اوپر جا کے یہ ذمہ داری جو ہے وہ پڑتی ہے۔ حالات خراب تو نہیں ہیں، لیکن حالات کو خراب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آخری بات جو اس وقت معاشی بحران ہے، اور وہ ان 2 چیزوں کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات کہ یہ سیاسی، انتظامی اور عدالتی بحران جو اس وقت قوم کو درپیش ہے، میں اس حوالے سے مختصراً یہ بات کرنی چاہوں گا کہ یہ بحران نہ تھا نہ ہے، اس سے ہر روز کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو پیدا کیا جائے۔ ایک چیئرمین نیب کو آپ نے جو ہے وہ اس کو قابو کیا، اس کو بلیک میل کیا،
اور بلیک میل کرنے کے بعد اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے. ان جھوٹے مقدمات میں اپوزیشن کی تمام لیڈرشپ کو محترمہ تو سب کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا. کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے اس سلسلے کو جو ہے وہ 4.25 سال تک قائم رکھا. اور ان 4.25 سالوں میں معاشی طور پہ ملک کا بیڑا غرق کیا. ایک ایسا IMF کے ساتھ معاہدہ کیا جس معاہدے کی وجہ سے اور اس معاہدے کی شرائط کو پورا کرتے کرتے جناب اسپیکر آج جہاں پہ مہنگائی پہنچی ہے، جہاں پہ ڈالر پہنچا ہے اور جو معاشی صورتحال ہے، اس میں موجودہ حکومت کا اس کے علاوہ کوئی ایک عمل، کوئی ایک غلطی، کوئی ایک کوتاہی کوئی سامنے رکھ دے کہ جی آپ نے یہ غلط کیا ہے تو ہم سزاوار ہیں، ماسوائے اس کے کہ IMF کی شرائط کے اوپر عمل ہو رہا ہے، ماسوائے اس کے کہ IMF کے ساتھ جو کانفیڈنس اروڈ ہوا اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے معاہدہ کریں گے. تو اس طرح سے 5 سالوں میں جناب اسپیکر وہ ملک جو 2017-18 میں لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پا چکا تھا، دہشت گردی کے اوپر قابو پا چکا تھا، 6.2 کے اوپر اس کا گروتھ ریٹ تھا، وہ آگے بڑھ رہا تھا، ترقی کی منزلیں طے کر رہا، اور اس نام نہاد جو ہے وہ لیڈر ہے. آپ جناب اسپیکر یہ پچھلے 10-11 ماہ جو ہیں اس میں انہوں نے سیاسی بحران پیدا کرنے، انتظامی بحران پیدا کرنے اور حالات کو بگاڑنے، ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانے. جناب اسپیکر یہ ایک فتنہ ہے، یہ فساد ہے، اس کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا. وہ اسی کے اوپر جو ہے جوشیلی تقریر کیا کرتا تھا، وہ بھی بڑا سما باندھتا تھا، وہ بھی لوگوں کے ذہنوں پہ بڑا اثر کرتا تھا. اس وقت بھی وہاں کے بھی وائز لوگوں نے کہا کہ اگر قوم نے اس کا ادراک نہ کیا یہ ملک اور قوم کو دوستو تو یہ ویڈیو آپ نے سنی ہوگی. یقیناً پاکستان میں اس وقت جس طرح کی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، جس طرح کا تقسیم ہے، جو یہ قوم پہلے سے اتنے تقسیم ہو چکی ہے، اب مزید جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے شکار ہے پورے عوام. ایک تو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تو اس طرح یہ ملک کا چلنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے اور قوم شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے کہ خدا را اب پاکستان کو کوئی مسیحا کہ اس بحران سے نکال ہی سکتا ہے. یقیناً ہر محب وطن پاکستانی یہی چاہے گا کہ یہ ملک آگے بڑھے، ترقی کرے، لیکن چونکہ جو ہمارے فیصلہ ساز ہے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو اپنے فیصلوں میں عوامی ترجیحات کو شامل نہیں کرتے. جو ہمارے فیصلہ ساز ہے وہ یعنی اس بات کے طرف وہ دھیان ہی نہیں دیتے، بلکہ وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ول آف دا پیپل کے مطابق ایک حکومت بنائی جائے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کر اس ملک کو استحکام کی طرف لے کے جایا جائے. کیونکہ ملک میں ترقی تب آئے گی، خوشحالی تب آئے گی، ملک استحکام کی طرف تب بڑھے گا جب امن ہوگی، جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی. اس طرح کے پام 47 کی حکومتیں بنا کر کوئی ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا. اور پھر اس میں اگر بیرونی انویسٹمنٹ کی آپ بات کریں تو یہ جو جتنے بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں ان سب کے جو ہے وہ پیسے بیرونی ممالک میں پڑے ہیں، اور یہ جا کر باہر ملک کے حکمرانوں سے فرمائش کر رہے کہ بھائی آپ اپنے انویسٹمنٹ لا کر پاکستان میں انویسٹ کریں. تو میرے خیال میں کوئی بھی اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ یہاں پر کس طرح کا جو ایک ہائیبرڈ نظام بنایا گیا ہے، تو یہ اس پر عوام کو اعتماد نہیں ہے، اس نظام کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.